نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اگلی آیت جو ہے نا وہ شروع کریں گے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 47 اور 48 47 اور 48 یہ 47 ہے۔ قالا، وہ جو شخص تھا جو بچ گیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے جیل میں گیا، تو اس نے جب بادشاہ کے خواب یوسف علیہ السلام کو بتائی تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 جو پتلی گائے ہیں وہ 7 موٹی کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے نا سبز بالیاں ہیں اور 7 بالیاں جو ہے نا خشک ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کا مادہ قاولا، قاف واو لام، یہ بن گیا قاولا یقولو۔ تو یہ کیونکہ درمیان میں ایک ویک ہے، ویک کون کون سے ہیں؟ واو اور یا ہے، کیونکہ درمیان والا ویک ہے، اسے کہیں گے اجوف۔ یہ دیکھیں ادھر میں نے کہا فعل ہیں، فعل یا تو سارے لفظ صحیح ہوتے ہیں یا کچھ لفظ جو ہے نا فعل کے اندر بیمار ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، معطل کہتے ہیں۔ تو جو جن افعال کے اندر معطل ہوں انہیں یعنی معطل اس میں نا ویک الفاظ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا قابلہ، اس میں درمیان والا لفظ ہے نا وہ ویک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا اجوف، الفعل المعطل الاجوف۔ اس لیے ہے کہ اس کو نا پھر جب ہم یہ بناتے ہیں نا یہ جو تصریف یا گردان، تو اس میں اس کا نا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ کون سا؟ کیونکہ اس کا درمیان والا ویک ہے، درمیان ویک تو اس کے اجوف، درمیان والا، ٹھیک ہے نا۔ المعطل بیمار تو ہے ہی نہیں، علیل کہتے ہیں نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں بیمار۔ چل، یہ درمیان والا جو حرف تھا واو، یہ وزن برداشت نہیں کر سکتا یہ والا نا، تو یہ گر گیا۔ جب گرا تو اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو وہ اس کی وجہ سے الف میں کنورٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قالا۔ یقول کیا؟ قاولا یقول، ٹھیک ہے نا۔ فعل یفعل، قاولا یقول، ٹھیک ہے۔ قاولا یقول کون سا باب ہے؟ یہ جو ثلاثی تو ہے ہی، کیونکہ 3 ہے نا، یہ 1 2 3 ماضی میں جب 3 ہوں گے یہ ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی کہتے ہیں 3 کو، مجرد ہیں، مجرد مطلب اونلی۔ تو قاولا یقول جو ثلاثی مجرد، اس کے 4 جو نا کیسز ہوتے ہیں۔ قاولا، یہ فاتحہ، یہ ٹھیک ہے نا ہو گیا، یہ قاولا، یہ نصر ینصر، نصر ینصر سے ہے کیونکہ اس کے آخر میں 2 پیش ہیں، نصر ینصر سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قاولا یقول تھا، نصر ینصر، تو ہو کیا گیا؟ قالا یقول، کیونکہ یہ بیمار تھا نا واو، تو واو جب گرنے سے ایڈجسٹمنٹ کرنے سے کیا ہو گیا؟ قالا یقول ہو گیا۔ قالا، اس نے کہا۔ تزرعون، تزرعون کیا ہے اس کا؟ یعنی تم کھیتی باڑی کرو گے۔ زراعت ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، یہ وہی لفظ ہے کھیتی باڑی کرنا۔ زرع، اس نے کھیتی باڑی کی، یزرع، وہ کھیتی باڑی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے تزرعون، ٹھیک ہے۔ یزرع، وہ کھیتی باڑی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تزرع، تم کھیتی باڑی کرو گے۔ تزرعان، تم 2 کھیتی باڑی کرو گے۔ تزرعون، تم سب کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے، ٹھیک ہے نا، فصل بو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آگے کیا، یہ کیا ہوگا؟ قالا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مقولہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقولہ۔ کیا کہا؟ اسٹیٹمنٹ، کیا کہتے ہیں؟ مقولہ، مقولہ، کیا کہا، کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ تم جناب وہ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، سب سنینا، سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہو گیا، یہ زبر ہے، زبر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے یا کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے نا، فعل اور فاعل ہے نا۔ تم کھیتی باڑی کرتے رہو، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل ہو گیا، تو اس کا مفعول کدھر ہے؟ یہ سب زبر لگا نا، ٹھیک ہے۔ سب سنینا، 7 جناب سال، 7 تم جانا کیا کرو گے؟ کھیتی باڑی کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سالوں کی 7 تعداد، کیونکہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف لہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ مضاف،
مضاف ہے، یہ ہے مضاف الیہ ہے. کہ لفظ تھا جو ہوتا ہے نا سنا، سنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سال. ٹھیک ہے نا، سنا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جمع کیا ہو گیا؟ سنون. کیا؟ سنون. سنون. ٹھیک ہے. تو سنین ہو گیا. سنین کیوں ہوا؟ کیونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمین. کافرون، کافرین، کافرین. سنون، سنین. اس رنگ میں آ گئے نا. ٹھیک ہے نا. سنون، سنین، سنین. دو مضاف جو ظرف، وہ جو نصب ہے وہ بھی سنینہ ہے، اور جو جر حالت وہ بھی کیا ہے؟ سنینہ ہے. تو یہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی حالت جر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں حزب المجاہدین ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا گروہ. حزب المجاہدون کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ترجمہ ہم نے الٹ کرنا ہے نا. سالوں کی 7 تعداد، الٹا ترجمہ کرنا. سالوں کی 7 تعداد. تم جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے رہو گے، سمپل ترجمہ کریں گے 7 سال تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. دعابن کیا کہ دعابن کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوسلی. کیا ہوتا ہے؟ کنزیکٹیولی، کنٹینیوسلی، مسلسل. کیا؟ مسلسل. یا ہم کہہ لیں کہ کنزیکٹیولی. کیا؟ کنزیکٹیولی، مسلسل تم دعابن. بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ جو کیا نام ہے، یہ تزرعون، اس کو اس کی ایکسپلینیشن ہے نا یہ، کہ تم جو ہے نا زراعت کرو گے کنٹینیوسلی. یہ جو ہے نا اس کے متعلق ہے کہ کنٹینیوسلی تم کرو گے. اس کو ایڈورب کہتے ہیں، یعنی جو ورب کو اسٹرانگ کرتا ہے نا وہ ایڈورب. اس کو اس نے مزید ایکسپلین کیا ہے نا. تم جو ہے نا کھیتی باڑی کرو گے، کتنی کرو گے؟ 7 سال کرو گے. دعابن، مسلسل کرو گے. اس کو اس نے زیادہ اسٹرینتھ کی ہے، اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے. جو فعل کو مزید ایکسپلین، اس کو ایڈورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈورب جو ہے نا فعل کو مزید کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے. تم جو ہے نا وہ 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے. فما حسبتم، فا کی چیز ہے، فا کی چیز ہے عطف. ویری گڈ. عطف جو ملا دے. فما حسبتم، اور تم جو ہے نا جو کاٹو. حسدہ کیا ہوتا ہے؟ حسدہ یحسدو. حسدہ کیا ہے؟ کاٹنا، ہارویسٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. جو اس نے کاٹا، یحسدو وہ کاٹے گا. اس میں سارے جو لفظ ہیں نا وہ صحت مند ہیں، واو اور یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور حسدہ یحسدو 2 پیش آ گئے، تو یہ کون سا واو ہو گیا؟ ناصرہ ینصر سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس نے کاٹا، وہ کاٹے گا. یہاں کہ حسب تم، حسب تم، جب تم آ جائے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ماضی ہے نا. فما حسب تم، اور جو، ماں کا مطلب جو. ٹھیک ہے. حسب تم، حسدہ کی بنائے جانا گردان ہے. حسدہ، حسدو، ان سب نے کاٹا. حسدت، اس فیمیل نے کاٹا، فصل کاٹی. حسدتا، حسدنا. حسدتا، تم نے کاٹا، تم نے فصل کاٹی. حسدتما، تم دونوں نے کاٹی. حسدتم، تم سب نے فصل کاٹی. اور جو تم فصل کاٹو، فَزَرُوهُ. فَزَرُوهُ کیا ہوتا ہے؟ فا کیا چیز ہے؟ حرف عطف ہو گیا جو ملا رہا ہے پیچھے، حرف عطف ہے. فَزَرُوهُ، یہ کہ ذرا کیا تھا؟ ایک منٹ. وَزَرُوهُ کے وَزَرَا اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، وال اور را اس کا مادہ ہے. وَزَرَا یازرو، یازارو، وَزَرَا یازارو، وَزَرَا یازارو. دیکھیں اس میں بیمار ہے کہ نہیں؟ یہ حرف علت ہے، بیمار وہ ہے، لیکن شروع میں آ گیا وہ. جو قوالا تھا، اس کی قوالا اس میں درمیان میں ہے، یہ اجوف ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے آخر میں آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہدایا، ہدایا وہ ناقص ہوتا ہے.
یہ دیکھو نا، یہ دیکھو الفیل ہے نا، اس میں ایک بیمار ہے، ایک بیمار کون سا ہے؟ واو. اگر تو درمیان والا بیمار ہوگا اسے ہم کہیں گے یہ اجوف ہے، معطل ہے، بیمار ہے، اس میں لفظ ہے واو اور یا، لیکن درمیان میں آیا، جیسے قوالا میں آیا قالا یقول. لیکن یہ شروع میں آ گیا، یہ دیکھیں واو آ گیا شروع. وازارا یازرو، یہ دیکھ یہ لکھا میں نے، وازارا یازارو، وازارا، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دو. اسے کہتے ہیں المثال. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ دیکھو المثال ہے، یہ دیکھو ادھر فوکس کرو. جس کے شروع میں واو آ جائے یا آ جائے وہ المثال کہتے ہیں. جس کا درمیان میں ویک لفظ آ جائے اس کو کہتے ہیں اجوف. جو آخر میں آ جائے جیسے ہدا یا یہدی، تو وہ ناقص ہوتا ہے. وازارا اس نے چھوڑا، یازارو وہ چھوڑے گا، یعنی لی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں کے فازا روح ہو، تم اس کو چھوڑ دو. فازا روح ہو، تم اس کو چھوڑ دو، رکھ دو. جو تم فصل کاٹو اس کو رکھ دو. فی سنبلہ ہی، یہ کیا ہے؟ جار یہ مجرور ہو گیا. اس کے نیچے زیر یہ لگی ہے نا، کیوں لگی؟ ایک زیر لگی. ایک زیر لگی کا مطلب کہ آگے مضاف الیہ آئے گا. اگر یہ ہوتا فی سنبلن، بس ہم نے اب ترجمہ کرنا تھا بالی کے اندر، ٹھیک ہے نا، یا اسپائکس کے اندر، ٹھیک ہے. فی سنبل ہی، اس کی بالی، اس کو ایسے رکھ دو. یہ نہیں کہ گندم ہے اس کی بالی ہے، اس کو گندم نکال کے نہیں رکھنی، بالیوں کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں فوڈ پریزرویشن کا فارمولا بتایا ہوگا. آج کل تو یہ ہے نا کہ جب گندم ہوتی ہے اس کے اندر ایک وہ رکھ دیتے ہیں، گولی رکھ دیتے ہیں نا، کیمیکل رکھ دیتے ہیں، پریزرویٹو. پہلے زمانے میں کب کیمیکل ہوتا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بالی کے یا اسپائکس کے اندر ہی رکھ دو، بالیوں کے اندر ہی اس کو رکھ دو گندم کو. فازا روح کیا چیز ہے؟ فازا روح رکھ دو اس کو، جو تم کاٹو فصل. فازا روح ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ پس تم رکھ دو. فازا روح، یہ کیا؟ فعل اور فاعل. تم رکھو، فعل فاعل ہے. اس کو کس کو رکھو؟ جو تم فصل کاٹ لو، یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ فعل امر ہے نا، تم رکھو، تم سب رکھو. یہ دیکھیں کیا ہے؟ وازارا اس نے رکھا، یازارو وہ رکھے گا. آگے تازہ رو تم رکھو گے، تازہ ران ہے تم دو رکھو گے، تازہ رونا تم سب رکھو گے. لیکن یہاں فعل امر ہے. یہ کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر یا حکم جملہ، فعل امر یا امپیریٹو. کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹو سینٹینس ہے. امپیریٹو کہاں سے بنتا ہے؟ امپیریٹو سامنے، جو سامنے بنتا اس سے، مضارع سے، سامنے سے. یہ کیا ہوا؟ یہ تم سب رکھو گے، رکھتے ہو. تو پہلے بڑا دائرہ اور چھوٹا دائرہ. جب آخر نون آ جائے تو چھوٹے دائرے کے نون ہم غائب کر دیا، تو کیا بن گیا؟ ضرور. کیا بن گیا؟ باقی ضرور، یہ بن گیا ضرور. اس کو پڑھ سکتے ہیں نا؟ پڑھ سکتے ہیں ضرور. جب ہم پڑھ سکتے ہیں ہمیں الف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم پڑھ سکتے ہیں تو جب الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم الف لگانا، الف کی ادارہ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب الف لیتے ہیں، جو چوتھے باب کا الف حتمی ہوتا ہے. باقی سب کو جو الف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. جب پہلے ایک لفظ لگ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، سالم چلا جائے گا. فازا روح تم رکھو، تم سب رکھو. فازا روح اس کو رکھو. کس کو؟ وہ جو تم فصل کاٹو گے. فی سنبلہ ہی، اس کی بالیوں کے اندر. فوڈ پریزرویشن. اگر گندم جو ہے اگر آپ نے بالیوں کے اندر رکھی ہے تو کم از کم یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 14 سال تک وہ خراب نہیں ہوگی. آج آپ نے گندم کاٹی ہے، اس کو بالیوں کے اندر رکھ دیا ہوا تو 14 سال تک وہ گندم خراب نہیں ہوگی. اس کو سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گوگل میں. دس از دا بیسٹ
پریمیٹیو جو ہے نا پرانا طریقہ ہے گندم کو پریزرو کرنے. کسی بھی چیز کو اگر سٹے ہیں جو چلی جسے کہتے ہیں, کارن ہے, کارن جو اسپائک ہے, اگر اس کو آپ وہ انفولڈ نہ کرو, اس کے جو اس کو ایسے رکھ دو تو وہ مطلب کہ سالوں پڑی رہے گی. اگر کھول دو گے تو پھر خراب ہو جائے گی. اگر گندم ہے اگر ہم کھول دیں اس کو رکھ دیں تو وہ خراب ہو جائے گی, 2-4 سال میں خراب ہو جائے گی. اس کو لگ جاتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, گھن لگ جاتا ہے نا. لیکن اگر بالی میں ہوگا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے فوڈ پریزرویشن کا ایک طریقہ بتایا ہوا. جو تم کاٹ لو اس کو رکھو فازا روح, اس کو چھوڑ دو فی سنبل ہی, اس کی بالیوں کے اندر چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی. اللہ ایکسپٹ قلیلاً, ایکسپٹ کیا ہے, اللہ کی چیز ہے حروف ایکسیپشن میں ہے, حروف کہتے ہیں حرف استثناء. استثناء ہے, کیا ہے, استثناء ہے. ایکسپٹ تھوڑا سا, مما تاکلون, تم کھا لو, باقی سارا جو ہے نا کیا کرو, من کیا چیز, من کیا چیز ہے, حروف جر. آگے کیا ہوگا, یہ مجرور. آگے جو بھی ہوگا مما تاک, جو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے, اس کے علاوہ تم نے اس کو کدھر رکھ دینا, بالیوں کے اندر رکھ دینا. یہ آگے سارا مجرور ہو گیا. من اس میں سے آگے سارا حالت جر ہے, ما جو ہے نا حالت جر ہے. یہ بیسیکلی من ہے, کیا ہے, مما ہے نا, تو من ما ہے لفظ. تو من جو ہے نا وہ اگر مما آپ کہتے جاؤ تیزی سے 100 مرتبہ, کیا ہوگا, نون غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مما, اس میں یہ نون جو ہے نا حذف ہے, معذوف ہے. مما تاکلون کیا ہوتا ہے, اکالا یاکلو, اکالا اس نے کھایا, یاکلو وہ کھائے گا, اکالا اس نے کھایا, یاکلو وہ کھائے گا, تاکلو تم کھاؤ گے, تاکلانے تاکلونا تم سب کھاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ تم جو ہے نا مسلسل 7 برس جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرو گے, اور جو تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا. ایکسپٹ قلیل, جو کہ ایکسپٹ قلیلاً من ما تا, جو تم کھاؤ, باقی جو بھی ہوگی نا اس کو آپ, یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد آپ نے جو کھانی ہے 6 مہینے کی نکال لو. ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے نا صرف جو آپ نے کھانی ہے اس کو آپ نے اس کے دانے نکالنے, باقی اس کو بالیوں میں پریزرو کر دو. ٹھیک ہوگا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے, اگر آپ غور کیا جائے تو یہ جو چیز ہے نا, یہ مفعول ہے. یہ کیا مفعول ہے, کیونکہ زبر میں آیا ہوا. ٹھیک ہے. آپ جو کاٹو اس میں سے تھوڑا سا کھا لو, ایکسیپشن ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے, ان ہاذا الا ملکن کریم. ایک پڑھا ہے, نہیں ہے یہ مگر ایک فرشتہ. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو الا ہے نا یہ تاکید ہے. میں نے اس سے پہلے کہا ہوا, اگر ہم ان کو نہ پڑھیں, نہیں ہے وہ, یوسف رضی جب باہر آئے ہیں تو عورتیں ساری وہ پھل کاٹ رہی تھیں. یوسف رضی جب پردہ انہوں نے آ کے ہٹایا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو ایک یعنی ایک فرشتہ ہے, یہ اس کی صفت کریم. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ اس میں یہ جو ہے نا, اس کو ہم حروف استثناء نہیں کہیں گے, ایکسیپشنل. کیا ہوتا ہے, ایکسیپشنل پارٹیکل, وہ نہیں کہیں گے. کیوں, کیونکہ دیکھیں نا, اگر ہم ان کو نہ پڑھیں, اللہ کو نہ پڑھیں, تو پڑھیں باقی, یہ باقی پڑھیں. ھذا ملکن, یہ فرشتہ ہے. لیکن ان ھذا جو ہے, لیکن اس سٹریس ہے, یہ جو اللہ ہے نا یہ تاکید ہے. کیا ہے, سٹریس ہے, اس میں ایک زور ہے. لیکن یہ جو ہے نا اس میں زور نہیں ہے اللہ, اس یہ ایکسیپشنل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے یہ جو سینٹینس ہے نا یہ مکمل ہو گیا ہو, اس کا پورا مفہوم ہے جو تم کاٹو اس کو بالیوں میں رکھ چھوڑو, یہ پورا فکرہ ہے. لیکن یہ جو ہے ان ھذا, یہ پورا فکرہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا.
یہ مفرغ ہوتا ہے، وہ دوسرا ڈفرنٹ ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ان ہاذا نہیں یہ کوئی فکرہ نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے نا فازا روح فی سنبل ہی، یہ پورا فکرہ ہے. اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ، یہ ایکسیپشنل ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا، یہ ذرا آپ کے لیے مشکل ہوتے ہیں. آگے چلیں. ثم کیا چیز ہے؟ حروف عطف ہے، یعنی بات کنٹینیو چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. حرف عطف کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملانا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. چلے جی. ثم یاتی، اس کے بعد آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد 7 سال کا آپ نے مسلسل جو ہے نا وہ فصل بوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو پریزرو کر دیا. اس کے 7 سال کے بعد جو ہے، اس کے 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ من بعد ذالک، اس کے بعد سے یاتی، ثم یاتی، پھر آئیں گے. عطا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا. ثم یاتی، یہ کیونکہ پہلا ہے نا، عطا بھی پہلا ہے، عطا یاتی، عطا پہلا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا. ثم ہے. تو یاتی پہلا ہے تو اس کا فائل آگے ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. اس کا فائل ملے گا. دیکھتے ہیں آگے دیکھیں کیا ہے. ثم یاتی بعد میں آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد. یہ کیا ہے؟ من کیا چیز ہے؟ جار، یہ مجرور ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف. یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف ہے. آپ کہیں گے کہ یہ جو مضاف ہے اس میں زیر تو نہیں آئی. یہ جو نا بعد ذالک کا کیا ہے؟ مضاف مضاف ہے. ٹھیک ہے. بعد کے نیچے ایک زیر لگی ہے نا، من کی وجہ سے یہاں زیر لگی. اس کے بعد سے ذالک، اس کے بعد سے، یعنی اس کے پھر اس کے بعد یاتی سب ان. دیکھیں یہ کیا ہے؟ یاتی کے بعد یہ 2 پیش آ گئی. کیا مطلب؟ یہ فعل ہے. پھر آئے اس کے بعد کیا ہے؟ سب ان. 7 آگے، 7 آئیں گے. اس پر 7 آئیں گے. اس کا مطلب یہ فاعل ہوگا نا، یہ فاعل ہے نا، کیونکہ یہ فعل ہے. یہ تو سمپل جار مجرور مضاف مضاف ہے. یہ اس کا تو یہ تو متعلق ہیں. یہ فعل کے جیسے تھے نا، ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹس ہیں، ایکسٹرا پارٹ ہے. فعل کے متعلق ہے، ایکسٹرا پارٹ ہے. فعل کا جو ہوتا ہے نا، اس کے 2 پہلے تو جو مین پارٹ فعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل. جو سیکنڈ پارٹ جو ہے نا وہ بھی کمپلیمنٹری ہے. وہ کیا؟ آبجیکٹ. وہ مفعول جو ہے نا کمپلیمنٹری پارٹ ہے، اسینشل پارٹ نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں. ثم یاتی من بعد، اس کے بعد سے کیا آئیں گے؟ سب ان 7 آئیں گے. شداد، یہ پھر 2 آ گئے. یہ کیا چیز ہے؟ 2 پیش اکٹھے آ گئے. کیا مطلب؟ صفت ہے. اس کے بعد آئیں گے 7 آئیں گے جو کہ شدید ہوں گے. یہ صفت ہوگی، کیونکہ جو ہم نے 2 پیش اکٹھے آ گئے تو ہم نے ترجمہ جو لگا کرنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فاعل ہے. اس کے بعد 7 آئیں گے. وہ لگا بات ہے کہ 7 کیا چیز آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو ڈریم کے اندر یہ اللہ نے فل ان دا بلینک رکھے. یہ کیا فل ان دا بلینک ہے؟ فل ان بلینک ہے، یعنی اللہ نے اس ڈریم کے اندر ہی جو نا بہت کچھ لکھ دیا. فل ان دا بلینک جو مرضی ڈال دیں. سب اس کے بعد آئیں گے 7 جو مرضی آئیں گے. 7 کو آئیں گے، 7 ڈاگ آئیں گے، 7 مطلب کہ مہینے آئیں گے، 7 صدیاں آئیں گی. اللہ نے فل ان دا بلینک رکھا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں لکھا ہوا سنین، یہ سنین لکھا، یہ سنین لکھا، سال ہے. سب سنین، تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے. یہاں اللہ نے فی الحال بلینک کیا ہوا تاکہ کسی بھی خواب کو آپ اس طرح سے انٹرپریٹ کر لیں. اس کے بعد 7 آئیں گے جو کہ شدید ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اب یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ یہ جو چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ کیا ٹائم ہوگا؟ 10 ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا یہ فائل ہے. اس کے بعد 7 آئیں گے جو کہ شدید ہوں گے. آگے تھے یا کلنا، وہ فیمل کھائیں گی. اکلا یا کلو تا کلانے یا کلنا، پھر وہ آئیں گے جو یا کلنا وہ کھائیں گی. ما قدمتم، جو تم نے رکھا ہوگا، جو تم نے ہے نا وہ ان ایڈوانس سے رکھا ہوگا. جو جب 7 سال
شدید آئیں گے نا، جیسے بارش نہیں ہوگی تو وہ جو فوڈ پڑی ہوگی اس میں جو بالیوں کے اندر وہ تم کھاؤ گے. ما قدم تو جو تم نے جو ہے نا وہ ان ایڈوانس رکھا ہوگا اس کو آپ کھائیں گے. قدم تم جو تم نے پہلے قدم یقدم کیا تھا، قدم یقدم ہے. تو اس کا بنائیں ذرا بنائیں. قدم قدموں قدمت قدمتا قدمنا قدمتا قدمتما قدمتم کیا ہے، قدمتم کیا تھا، یہ ہے کہ قدم یقدم کون سا باب ہے، قدم یقدم باب کون سا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، قاف دال میم ہے. قدم یقدم کون سا باب ہے، دوسرا باب ہے. فعل یفعل نزل ینزل بلغ یبلغ. قدم یقدم تقدیم، جو تم نے پہلے جو رکھا ہوا تھا نا وہ تم کون کھائے گا. دس از ویری اسٹرینج. اس کا ٹرانسلیشن کرنا بہت مشکل ہے، بہت یہی تو مسئلہ. فیمیل وہ فیمیل کھائیں گی، کیا مطلب ہے فیمیل کھائیں گی. دس از ویری ڈیفیکلٹ. ہر ٹرانسلیٹر نے دنیا نے اس کے ڈفرنٹ ترجمہ کیا ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ دیکھیں اس کا یہ جو ہے نا، یہ پہلے دیکھیں یہ جو ہے نا یا تھی، یہ اس کا فائل ہے. اب آپ اس کو بھول جائیں. اب سب ان شداد یا کلنا، یہ جو چیز ہے نا اس کو اللہ نے سب شداد کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. ایک استعمال کیا ہے یا تھی 7 سخت سال آئیں گے. اس کے بعد کیا ہے سب ان شداد یا کلنا، یہ جو شدید 7 سال ہوں گے یہ وہ کھا جائیں گے. یہ فیمیل ہے. سب ان شداد یہ فیمیل ہے، یہ کھائیں گے. یا کلنا جو ہے نا یہ فیمیل ہے. دیکھیں نا یہ دیکھیں کیا ہے، تاکلو وہ فیمیل کھاتی ہے، تم دو فیمیل کھاتی ہیں، یا وہ سب فیمیل کھاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا سنینا جو 7 سال ہیں جو شدید ہوں گے. سنینا یہ کہ سنا کیا ہوتا ہے، سنا کیا ہوتا ہے فیمیل. کیوں آخر میں ایک سنا کیا ہوتا ہے، آخر میں گولتے ہوتی ہے فیمیل ہے. تو وہ جو 7 فیمیل جو سال ہوں گے وہ کھائیں گے کس کو، جو تم نے پہلے بچایا ہوگا، جو ما قدم تو جو تم نے بچایا ہوگا نا، لہم ان کے لیے. آپ نے برے حالات برے سالوں کے لیے وہ جو بچایا ہوگا نا، یہ جو 7 شدید سال ہوں گے وہ اس کو ختم کریں گے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرانس. اس میں یہ جو ہے نا یہ اب جملہ اس میں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں پہلے آ گیا. پہلے یہ جملہ فعلیہ تھا. کیوں؟ کہ یہ فائل آ گیا. دس ویری ڈیفیکلٹ ٹرانسلیٹ. ہر ٹرانسلیٹر دنیا کے ہر ٹرانسلیٹر نے ڈفرینٹ کیا ہو. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں فیمیل کیوں لگا ہوا ہے. یہ جو سال ہے نا یہ فیمیل ہے، اور جو 7 شدید جو ہوں گے نا سال وہ کھائیں گے، وہ کھا جائیں گے. وہ جو ہم نے اپنے اسٹور میں رکھا ہوا نا وہ اس کو کھا جائیں گے. شدید سال اس کو کھا جائیں گے. لہم جو تم نے رکھا اللہ قلیل، ایکسپٹ کہ جو تھوڑے سے مما تحسنون کا مطلب ہوتا ہے کہ پریزرو کرنا. تم وہ جو ہے نا سارے کھا دیں گے ایکسپٹ کہ جو تم احسنا یحسن. احسنا کیا ہوتا ہے، اس نے پریزرو کیا، اسٹور کیا، یحسن وہ پریزرو کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا تحسنون کیا تم جو پریزرو کرو. تحسنون جو تم رکھ دو گے نا، پریزرو کرو گے، اس کو دوبارہ کھاؤ گے. یہ نہیں کہ سارے کے سارے دانے نکال لو. نو، رکھنا اپنے بالیوں کے اندر ہی ہے. لیکن وہ جو 7 سال شدید آئیں گے نا وہ کھا جائیں گے. یا کل یہاں فیمیل سیدھا ہے، وہ کھا جائے گی جو تم نے رکھا ہوگا. پہلے 7 سال آپ نے کیا تھا نا کھیتی باڑی، وہ رکھا ہوگا. ایکسپٹ کہ جو تم کھا لو، جو تم کے پھر دوبارہ تم تحسنون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم اس کو پریزرو کرو گے، اس کے علاوہ باقی کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے آپ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو آپ دیکھیں تو اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں فیمیل سیگا کیوں لگا. وہ ساری فیمیل کھا جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو سنا کی جمع ہے سنین، تو وہ سارے جو ہے نا شدید جو سال آئیں گے نا وہ سارا کیا کھا جائیں گے جو تم نے پہلے بچایا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ابھی ایک جو ہے نا آیت رہ گئی ہے کل والی. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا سائنٹیفک ایکسپلینیشن بتاؤں گا ڈریم کی. ٹھیک ہے نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.